اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے اوپر بہت سارے انعامات اس امت کے لیے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات اس امت کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر جیسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا۔ رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے انعامات اس امت کے لیے رکھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی سے رخصت ہوا چلا جا رہا ہے، یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو برکت اور مغفرت والا مہینہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے 3 حصے کیے۔ پہلے حصے کو رحمت کہا جاتا ہے، اور دوسرے حصے کو مغفرت، اور تیسرے عشرہ کو جہنم سے خلاصی کا حصہ قرار دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم لوگوں کی 3 کیفیتیں ہیں۔ یہ انسان، یہ آدمی، بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی کے اندر اس کی فکر، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ رب ہم سے راضی کیسے ہو جائے۔ وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر کبھی کبھار اگر اس سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی غلطی صادق ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے اس غلطی کا، اس برائی کا اللہ رب العزت سے فوراً معافی مانگے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کی زندگی ہمیشہ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں، نیک کام میں تو نہیں گزرتی ہے، لیکن اتنے بھی وہ برے نہیں ہیں کہ جس کو برا کہا جا سکے۔ ایسا بھی اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا نہیں ہوتی ہے کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا۔ یعنی وہ اپنی زندگی کے اندر کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور کچھ برائیاں بھی انجام دیتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جسے نیکی سے کوئی واسطہ ہی نہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر بدعمالیہ کو انجام دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر برائی کرتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے انسان اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو بھی جو 3 حصے میں منقسم کیا ہے، تقسیم کیا ہے، میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان 3 قسموں کے انسانوں کو اس مبارک مہینے سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی زندگی کے اندر نیکی ہی کرتے ہیں، کبھی کبھار اس سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ پہلے عشرے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو اپنی رحمت کے اندر ڈالتے ہیں۔
اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے، دوسرا فرد وہ ہے جو نیکیاں بھی اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے اور برائیاں بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے یہ جو رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ بنایا۔ یہ جو 10 دن ہیں مغفرت کے دن ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں سے کہ جو اپنی زندگی کے اندر گناہیں کر بیٹھتا ہے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کرتا ہے۔ اور تیسرا عشرہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی زندگی کے اندر برائی کرتے ہیں، بدعمالی کو انجام دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیسرا عشرہ یہ ایسا عشرہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے کہ جو اپنی زندگی کے اندر اچھائی کے کام انجام نہ دیے ہو، ان کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہو، یہ فیصلہ ہو چکا ہو کہ یہ جہنم کا مستحق ہو چکا ہے، اس اخیر عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے سائے کو نچھاور کرتے ہیں۔ اور جب بندہ مایوس ہو کر اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے لو لگاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی مغفرت سے اس کو جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ بڑی رحمت اور بڑی مغفرت والا ہے۔ ہم اور آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کتابوں کے اندر پڑھتے ہوئے بھی آ رہے ہیں، لیکن اس مہینے کی جو قدر و منزلت ہونی چاہیے اسے ہم بھی انجام نہیں دے پاتے ہیں، اور ہم تمام حضرات اس کو انجام نہیں دیتے، اپنی کوتاہی برتتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس مہینے کے اندر ہم اور آپ جتنی بھی اس مہینے کی قدر کر لیں گے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اتنا ہی ہماری زندگی کا فائدہ ہے۔ جس طریقے سے ہر چیز کا ایک سیزن آتا ہے، موسم بہار آتا ہے، درختوں کے لیے ایک موسم بہار آتا ہے کہ اسے ایک نئی زندگی ملتی ہے، اس کے پرانے پتے پرانے پھل فروٹ جھڑ جاتے ہیں اور ایک اس کی زندگی کے اندر نیا پتا آتا ہے، پھر اس میں جو ہوائیں چلتی ہے وہ خوشگوار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسانوں کے لیے یہ اعمال کرنے کا، یہ نیکی کرنے کا، یہ عمل کرنے کا، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ سیزن کا مہینہ ہے، نیکی کرنے کا سیزن کا مہینہ ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ جہاں ہم اپنی زندگی کے اندر نیکی کرنی چاہیے، اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مقدر جہاں تک ہو سکے ہم اپنا برائیوں سے بچنے کے بجائے سارے دنیاوی کاروبار کو چھوڑ کر کے ہمارا یہ حوصلہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ موسلا دھار بارش مغفرت کی، رحمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پورے مہینے پر، لیکن اس مبارک مہینے میں بھی جہاں ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اس مہینے کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں، قدر کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں، بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں جو اس مہینے کے اندر بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ اسے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، سوائے بھوکے رہنے کے اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ تو میرے محترم دوستو، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ روزے اور روزے کے لیے جو شرائط ہے
بھوکے پیاسے رہنا، اللہ کی طرف توجہ رکھنا، اللہ سے دل لگانا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، جتنا ہو سکے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنی زندگی کے اندر اس مہینے کے اندر ہم اپنے اعمال کو بڑھائیں۔ بسا اوقات ہم اور آپ بھوکے رہتے ہیں، ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے ہم اور آپ پورے سال ایک دوسرے کی برائی میں لگے رہتے ہیں، چغل خوری اور غیبت میں لگے رہتے ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ میں بھی ہم اور آپ ایک دوسرے کی دل آزاری کرنے میں، چغل خوری کرنے میں اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ پھر محترم بزرگوں اور دوستو، غیبت دنیا کا سب سے بڑا سنگین گناہ ہے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی کوئی برائی کرتا ہے، تو وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت۔ حدیث کے اندر لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورت روزہ دار تھیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ ایسی بھوکی اور پیاسی ہونے کی وجہ سے ایسے اس کا جسم ہو چکا تھا کہ وہ موت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیالہ لو اور اس پیالے کے اندر دونوں سے قے کرنے کو۔ چنانچہ صحابہ کرام وہ پیالہ لے کر گئے، ان دونوں عورتوں نے اس پیالے کے اندر جو قے کیا تو تازہ گوشت اور کھایا تازہ خون اس قے سے نکلا۔ صحابہ کرام دنگ رہ گئے، پریشان رہ گئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، اس نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بظاہر ہم اور آپ یہ اپنی دل کی جوئی دل آزاری کر لیتے ہیں، ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا ہے، اور یہ تصور کرے کہ اگر ہمیں اپنی زندگی کے اندر، اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے بھائی کو تو چھوڑ دیا جائے، کسی بھی انسان کا گوشت کھانے کے لیے کہا جائے، ہم اسے ناپسند کرتے ہیں۔ یہاں تک بھی نوبت آ سکتی ہے کہ اگر ہمیں جان سے مار دیا جائے پھر بھی ہم انسان کے گوشت کو نہیں کھائیں گے، اسے کراہت سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ دل ہمارا بھٹکتا ہے کہ انسان کا گوشت کھائے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے دل کے اندر یہ بات اس وقت کیوں نہیں آتی ہے جب ہم اپنے دوسرے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہوئے، کہ اس دنیا کے اندر تو ہم اس کے گوشت کو کھانے کے لیے اگر ہمارے سامنے دیا جائے تو ہم کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی زبان کی لذت کی خاطر، ایک دوسرے کو خوش کرنے کی خاطر دوسرے کی برائی کرتے ہیں اور اس کا ہم گوشت کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، تو ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر جہاں ہم اور آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے اور پیاسے روزے کے نام پر رہتے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے اندر تقویت پہنچانے کے لیے، قوت پہنچانے کے لیے جو دوسرے برائی کے کام ہیں، گناہوں کے کام ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان، یہ روزہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اوپر خاص رحمت کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، روزے دار بندے کے روزے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ بندہ کیوں بھوکا پیاسا ہے، اسے کھانے کی ساری چیز میسر ہے پھر بھی کیوں نہیں کھا رہا؟
محترم بزرگوار دوستو، فرشتے یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کا حکم ہے، آپ کے سچے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ہے کہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے، اس لیے آپ کے حکم میں روزے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں۔ محترم بزرگوار دوستو، یہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ بھوکا پیاسا کیوں ہے؟ تو یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری میں ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فرشتے سے کہتے ہیں کہ سارے اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دو، جسے جس معمول پر متعین کیا گیا ہے، جس امور پر متعین کیا گیا ہے، سارے فرشتے سارے امور کو، اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دو، اور یہ بندہ، یہ جو روزہ دار، میرا محبوب بندہ، یہ جو میرے لیے، میری خاطر کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے یہ جو بھوکا اور پیاسا ہے، اس کی دعاؤں کے اوپر آمین، اس کی دعاؤں کے اوپر آمین کہو۔ پھر محترم بزرگوار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزہ کا کتنا مقام عطا کیا ہے کہ ایسی مخلوق، نوری مخلوق جسے فرشتہ کہا جاتا ہے، ان فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے سارے امور کو چھوڑ کر، یہ انسان جو گناہوں کا پتلا ہے، اپنی زندگی کے اندر کتنے سارے گناہوں کو انجام دے رہا ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس انسان یہ جو دعائیں مانگتا ہے، اس کی دعاؤں کے اوپر تم آمین کرو۔ کتنا مہربان ہے میرے محترم بزرگوار دوستو۔ لیکن اس مبارک مہینے میں بھی ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو بغیر شرعی عذر کے بھی تھوڑی سی کوتاہی، تھوڑا سا کچھ محسوس ہوتا ہے، سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، تھوڑا سا بخار آ گیا، یہ معمولی عذر کو سمجھ کر کے روزہ توڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، یہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، بغیر شرعی عذر کے گناہ روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے میرے محترم بزرگوار دوستو۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اللہ تبارک و تعالی سارے اعمال کا بدلہ ہم اور آپ اگر اپنی زندگی کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر نماز پڑھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کریں گے، ساری زندگی اگر ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج ہمارے اوپر فرض کیا، ہم نے حج کو بھی ادا کیا، اس کا جو بدلہ کل قیامت کے دن میرے محترم بزرگوار دوستو، جو جنت کی بشارتیں ہیں کہ بڑے بڑے محلات ادا کیے جائیں گے، یاقوت کے بنے ہوئے محلات ادا کیے جائیں گے، شہد کی نہریں جاری ہوگی، دودھ کی نہریں جاری ہوگی، سارے انعامات دیے جائیں گے نماز پڑھنے والوں کو، زکوٰۃ ادا کرنے والے کو، حج ادا کرنے والوں کو۔ لیکن میرے محترم بزرگوار دوستو، جب یہ روزے کا نمبر آئے گا، روزے کے بدلے کا نمبر آئے گا، تو سارے فرشتے کو ہٹا دیا جائے گا، اور میرے محترم بزرگوار دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئے گی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھا ہے، میں اس کا بدلہ ہوں، میں اس کا بدلہ ہوں۔ اور میرے محترم بزرگوار دوستو، اس کی تفسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی نعمت لامتناہی ہے کہ اس کو انسان شمار نہیں کر سکتا، اس کی گنتی نہیں کر سکتا ہے، اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوار دوستو، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس روزے کا بدلہ دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، اپنی شان کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ادا کرے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے اعمال کے بدلے کو تو متعین کر دیا کہ نماز پڑھو گے تو تمہیں جنت ملے گی، نہریں شراب پینا چھوڑ دو گے تو تمہیں جنت کے اندر شراب پلایا جائے گا، زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارے فلاں بدلہ ملے گا، ساری نیکی کے بدلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بتا دیا۔
لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب رمضان روزے کا نمبر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں اس کا بدلہ دوں۔ کتنا بڑا مقام ہے! اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب چند دن رمضان المبارک کے اور رہ گئے ہیں، یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ ہم اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس 10 دن کو مغفرت کا دن بنایا ہے، اس 10 رات کو جو مغفرت کی رات بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کریں، ہم اپنے اللہ رب العزت کو راضی کر کے، خوش کر کے اپنے گناہوں کی معافی کر لے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سیزن ہے اعمال کا، ہم اپنے اس سیزن کو جانے نہ دیں۔ اپنی زندگی کے اندر اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جہاں تک ہو سکے، جس طریقے سے بھی ہو سکے، ہمیں اچھائی اور نیکی کے کام کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔